السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ قاری صاحب آ جائیں، تھوڑا سا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ مجھے نہیں آ رہی ہے، خطیب کو آنی ضروری ہوتی ہے، بیلنس پھر رہتا ہے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اللہ نے ایک بار پھر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ماہ رمضان کی مبارک سعادتیں ہمارے نصیب میں کر دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے، اللہ ہے ہی فضل والا۔ ایسے ساتھی بھی ہوں گے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، گزشتہ سال تھے، اور ایسے بھی ہوں گے جو گزشتہ آئندہ سال ہوں گے اور اس سال موجود آئندہ سال نہیں ہوں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوش نصیب بندے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، اعمال نیک ہو۔ محض عمر لمبی یہ تو عذاب در عذاب ہے، کہ جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اس کے نیک ہوں، وہ خوش قسمت انسان۔ اللہ ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اسی صف میں اسی حدیث کا مصداق بنا دے۔ آج کی اس نشست میں رمضان کی جو آیات ہیں، آیات رمضان، سورہ بقرہ کی، اسی پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، خطاب ایمان والوں سے ہے۔ ایک دو پنکھے بند کر لیں، کچھ گزارا چل جائے گا۔ خطاب ایمان والوں سے ہے، شناختی کارڈ میں جو مسلمان لکھا ہو اس سے نہیں ہے، ایمان والوں سے۔ اس لیے انشاءاللہ ماہ رمضان میں کسی نشست میں ایمان پہ مکمل گفتگو ہوگی، اللہ نے چاہا۔ اصل مسئلہ ہی ایمان کا ہے، نہ اعمال کا ہے، نہ اخلاقیات کا ہے، نہ معاملات کا ہے، یہ چیزیں بات کی ہیں۔ اصل کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو اصل سرحد ہے، وہ ایمان کی سرحد ہے۔ اور اسی ایمان سے آج بندے مومن غافل ہے،
اسے پتہ ہی نہیں ہے ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، بندہ مومن کیسے ہوتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکلتا کیسے ہے، داخل کیسے ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نشست میں بات کریں گے، بس چونکہ آیت آئی تھی تو اتنی بات میں نے کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تم پر رمضان کے روزے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح گزشتہ امتوں پر، انبیاء کے پیروکاروں پر روزے لکھ دیے گئے تھے۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب کی شریعتوں میں روزہ تھا، نماز تھی، تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، روزے کا حکم بھی تھا، نماز کا حکم بھی تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ کسی دنیاوی غرض کی تکمیل، کسی بلا کو دور کرنا، جیسے آج کل کیا کہتے ہیں دیگر مذاہب میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ نہیں، لعلکم تتقون، بلائیں تو ضمنی طور پر دور ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن اصل مقصد روزے کا تقویدار انسان بنانا ہے کہ بندے کے اندر مستقل کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے، مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے۔ انشاءاللہ اس پورے رکوع میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس امت پر روزے فرض کیوں کیے گئے۔ ایک تو یہ بات بتا دی لعلکم تتقون، تاکہ یہ امت متقی بن جائے، تاکہ یہ امت پرہیزگار بن جائے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھا عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ عمر فرماتے ہیں، ایک دفعہ پوچھتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بھائی تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہا امیر المومنین کبھی آپ کسی خاردار جگہ سے گزرے ہیں؟ کہا کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہیں؟ کہا دامن کو، جسم کو سمیٹتے ہوئے۔ کہا یہی تو تقوی ہے، دنیا کے خاردار راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے، گناہوں کی جاڑیوں سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے، ایک اد دفعہ آنکھ نیچے کرنے کا نام نہیں، ایک اد دفعہ حرام سے بچنے کا نام نہیں۔ تقوی نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت مجھے اور آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو دیکھتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنا۔ اللہ کی یہ پسند ہے، اس کو کرنا ہے، اللہ کی یہ ناپسند ہے، اس کو نہیں کرنا۔ یہ تقوی ہے۔ لا الہ الا اللہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ کیسی پرہیزگاری آئے گی روزے سے؟ بھوکا رہنا، تین چیزوں سے رکنا ہے نا، بھوک، پیاس اور خواہشات نفسانی، ان کے تقاضے پہ عمل نہیں کرنا روزہ ہے۔ کھانا نہیں، پینا نہیں، جسمانی خواہش پہ عمل نہیں کرنا روزہ ہے۔ کیسے تقوی کیسے آئے گا؟ یہ ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کی پریکٹس جو روزے کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ بھوک لگی ہے، 11 مہینے ہم کھاتے ہیں، بلکہ 12ویں مہینے بھی کھاتے ہیں، بس اس کی تھوڑی سی مقدار 7-8 گھنٹے، 8-10 گھنٹے، 10-12 گھنٹے ملکوں کے حوالے سے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت کم بھی ہو جاتے ہیں۔ بھوک لگی نہیں کھانا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، حلال نہیں کھانا بھائی، حرام کا روزہ تو ہر وقت ہے۔ پیاس لگی ہے، حلال نہیں پینا، نفسانی خواہش کا تقاضا ہے، حلال طریقے سے اس کو پورا نہیں کرنا۔
حرام تو ویسے ہی منع 12 مہینے. یہ دن رات کی پریکٹس ہے. اس سے اطاعت کا خوگر بنتا ہے بندہ. اطاعت کی عادت اس کے اندر جنم لیتی ہے. یہ ہے لعلکم تتقون. بھوک لگی نہیں کھانا, پیاس لگی نہیں پینا, وقت کو دیکھ رہے ہیں کب افطار کا ٹائم ہوتا ہے. سحری کا وقت ہے, بھوک لگی نہیں لگی, سنت ہے کھانا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے اطاعت کی عادت اپنانے کا طریقہ. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, حکم ہے, عادت ہے, سیرت ہے. اٹھنا ہے, سحری کرنی ہے, بڑے ایک کھجور سے کیوں نہ کرنی. یہ ہے اطاعت کی عادت بنانا. پھر سحری کا اپنا وقت ہے, اپنے وقت پہ بند کرنی. اس کے بعد نہیں کھانا جتنی مرضی بھوک لگی ہو. پھر بھوکا رہنا, پیاسا رہنا. رات کو عبادات ہیں, دن کو یہ عبادت ہے, باقی عبادات ساتھ چل رہی ہیں. افطاری کا وقت ہوتا ہے, آپ پھر ہاتھ روک لیتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ آپ پھر آگے بڑھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, ابھی وقت ابھی وقت. جیسے ہی وقت ہو جائے اس کے بعد رکنا غلط ہے. پہلے کھانا غلط, اب رکنا. اور اگر بندہ شعوری طور پہ رکے تو وہ حرام کام کر رہا ہے, گناہ کبیرہ کر رہا ہے. لوگوں میں اس وقت تک بلائی رہے گی ما عجل الفطر, جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, روزے افطار میں تاخیر یہودیوں کی عادت تھی. اہل اسلام روزے میں تاخیر نہیں کرتے. افطار میں, سحری میں تاخیر ہے, آخری وقت سحری کرنا افضل ہے. افطار میں تعجیل ہے, وقت ہو جائے دیر نہیں لگانی, لیکن وقت ہو جائے دیر نہیں لگانی. یہ کیا ہے؟ آپ کا جی چاہتا نہیں میں 12 بجے کھا کے سو جاؤں, بس ٹھیک ہے, نیند آئی ہوئی ہے کھا کے, وہ سحری نہیں ہوگی. 12 آپ نے کھانا کھا لیا ہے. پورا آپ کو ایک شیڈیول دیا گیا ہے, اور یہ شیڈیول, یہ اسکیجول, یہ ٹائم ٹیبل, یہی تو اطاعت کا مادہ پیدا کرتا ہے. سحری میں تاخیر ہے, افطار میں تعجیل ہے, جلدی کرنی ہے. معلوم ہوا غروب آفتاب ہو گیا اور آپ کو یقین ہو گیا. آج کل تو آسان کام ہے نا, منٹ سیکنڈ کا پتہ. اب اس سے تاخیر کرنا شعوری طور پر گناہ کبیرہ ہے. آپ کا جی نہیں چاہتا ایک گھونٹ پانی پی لیں, افطار کر لیں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے اور حکم ہے, آرڈر ہے, آرڈر از آرڈر. بس میری اور آپ کی عقل نہیں چلے گی اس میں. یہ ہے لعلکم تتقون, یہی اطاعت کا مادہ پیدا کرنا. یا اللہ کتنے دن کا ایام معدودات, گنتی کے چند مقرر دن ہیں بس, اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک ہی وقت میں, وہ ماہ رمضان ہے. یہ نہیں کہ جس کا جب مرضی جی چاہے. آج کل امتحان ہو رہے ہیں, بچے روزے نہ رکھیں, مئی جون جولائی آگے روزے نہ رکھیں. اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ, کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں کوئی ایسا ایڈیشن موجود نہیں ہے. ایام معدودات, ماہ رمضان کے اندر پوری امت کے اندر ایک وحدت پیدا ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہوتا ہے, ہر مہینہ ایک ہی وقت میں ہوتا ہے, لیکن آغاز اور انتہا میں فرق ہو سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں آغاز اور انتہا میں فرق ہوتا ہے وہاں شریعت آپ کو زبردستی پکڑ کے مشکل میں نہیں ڈالتی. جیسے آج کل ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں مشکل میں, سوشل میڈیا کے اوپر تبصرے آ رہے ہوتے ہیں. ایک صوبہ کہتا ہے کہ دوسرے صوبے والے ایک روزہ کھاتے ہیں, اور دوسرا صوبہ کہتا ہے کہ پہلا صوبے والے ان کو پہلے ہی چاند نظر آ جاتا ہے. ایک دوسرے پر پھپتیاں کستے ہیں. بالکل غلط ہے بھائی. شریعت نے بڑی لچک رکھی ہے اس میں. آپ حیران ہوں گے. انشاءاللہ یہ رویت ہلال پہ کسی وقت مستقل بات کروں گا میں, احادیث کی روشنی میں, فقہا کی عبارات کی روشنی میں, کہ کتنی لچک رکھی گئی ہے.
اس کو کبھی بھی اس کے آغاز کو یا اس کے انتہا کو امت کی وحدت کا نشان نہیں بنایا گیا. کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکنات تو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. ذرائع ابلاغ کی ترقی کا دور ہے. ایک پل بھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کہاں نظر آیا کہاں نظر نہیں آیا. آج سے چند سال پہلے تک لاہور اور گجرانوالے تک میں عید میں فرق ہوتا تھا, اور تو آپ چھوڑیں کلکتہ اور بمبئی کی تو بات کی بات ہے. بستی بستی میں فرق آ جاتا تھا. یہ کوئی انتشار کی بات نہیں ہے. صحابہ کے دور میں شام میں روزے کا آغاز اور مدینے میں روزے کا آغاز, اور صحابہ نے زبردستی وحدت امت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. معلوم بھی ہو گیا شام والوں نے دوسرے وقت میں روزہ رکھا ہے, مدینے والوں نے دوسرے وقت میں روزہ رکھا ہے. کوئی اعتراض نہیں. کہا بس ٹھیک ہے, جس کو نظر آ گیا روزہ رکھے, نظر آ گیا روزہ ختم کر دے. یہی وجہ ہے کہ فقہا کی عبارات یہاں تک ملتی ہیں کہ ایک چاند کہاں تک اس کے اثرات پڑیں گے روزہ رکھے. یہاں تک فقہا کی عبارات ملتی ہیں, اگرچہ اس پہ فتویٰ نہیں لیکن ملتی ہیں. جہاں تک سفر ہے وہاں تک ایک چاند کا اثر ہوگا. اس کا مطلب صرف 77 کلومیٹر تک, اور تو اور چھوڑیں. ایک قاضی کا دائرہ کار کتنا ہے وہاں تک بات آتی ہے. چلے آپ بڑے قاضی کے دائرہ کار تک لے آئیں تو پورے صوبے کی بات آ جائے گی, کتنا آسان ہو جائے گا. دوسرے صوبے والے اپنا الگ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے صوبوں کی قوانین تک الگ ہے, وہاں آپ کو انتشار نظر نہیں آتا. چاند الگ ہو جائے تو آپ کو انتشار نظر آتا ہے. جس چیز میں اللہ نے وحدت رکھی ہی نہیں ہے, آپ اس میں زبردستی وحدت پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں اچھے خاصوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. صحابہ کے دور میں شام اور مدینے میں آغاز روزے کا مختلف ہوا, زبردستی ایک نہیں کیا گیا. اس سے بڑی دلیل اور کیا؟ انشاءاللہ روز پہ کبھی اس پہ بات ہوگی تو کر لیں گے. میں آگے چلتا ہوں. ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. مریض ہے, کوئی مسافر ہے, وہ نہیں رکھ سکتے, دوسرے اوقات میں رکھ لیں, لیکن قضا کرنی ہوگی. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اب اس کے دو ترجمے ہیں. جو انتہائی مشقت کا شکار ہو جاتے ہیں روزہ رکھتے رکھتے, رکھ لیتے ہیں بڑی مشکل سے, مرتے 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 پہنچتے ہیں, اسے شیخ فانی کہتے ہیں. یا بہت ہی بیمار ہے, حد سے زیادہ, وہ رکھ ہی نہیں سکتا, رکھے حد سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے, مرنے کا خطرہ ہے, نہ رکھے. شیخ فانی ہے. اب ایک روزے کے بدلے میں 2 مسکینوں کو کھانا, ایک روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. دوسرا ترجمہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں, روزہ رکھنا نہیں چاہتے, روزہ نہ رکھیں, فدیہ دے دیں. یہ ابتداء اسلام میں تھا. جب روزے کی عادت بن گئی, پھر آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب بس جو ماہ رمضان کو پالے اس پر لازم یہ روزہ رکھے. جو رعایت تھی وہ ختم کر دی گئی. اسلامی احکام کے ایک عجیب انداز ہے. بعض احکام ایسے ہیں کہ ابتدا میں رعایت ہے, بعد میں رعایت ختم ہو گئی, اور بعض احکام ایسے ہیں کہ شروع میں رعایت نہیں ہے, بعد میں رعایت ڈالی گئی. شراب کے بارے میں حرمت فوراً نہیں اتری, بعد میں اتری. روزے کے بارے میں رعایت جو رکھے نہ رکھے فدیہ دے, بعد میں رعایت ختم کر دی گئی, اب روزہ ہی رکھے. اور پہلے حکم سخت تھا, عشاء کی نماز یا عشاء کی نماز سے پہلے بھی کسی کی آنکھ لگ جائے, اب وہ نہیں کھا سکتا. اب اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا. شروع میں روزہ سخت تھا, بعد میں رعایت کر دی گئی, سحری بھی کھا لو. یہ سحری اس امت کی خصوصیت ہے. پہلے روزے کا حکم سخت تھا ایک حوالے سے, بعد میں نرمی آ گئی. تو اسلام کے بعض احکامات ایسے ہیں, شروع میں نرمی بعد میں سختی, یا شروع میں سختی بعد میں نرمی, یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له.
جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دینا چاہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، زیادہ دینا چاہے، وہ ایک مسکین کو نہیں، ایک روزے کے بدلے میں وہ 2 مسکینوں کو کھانا دینا چاہتا ہے، دے دے، 3 کو دینا چاہتا ہے، دے دے، بلکہ روزہ رکھے ساتھ فدیہ بھی دے دیا کرے، اور بھی اچھی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم روزہ بھی رکھیں ساتھ فدیہ بھی دیتے رہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ ایک بندہ آپ سفر پہ یہاں سے بائیر جا رہا ہے یا ایسی ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہا ہے، اسے تو کوئی تکلیف نہیں، سفر پہ روانہ ہو گیا کم سے کم 77 کلومیٹر کے سفر پہ، اس کے لیے روزے کی چھوٹ بعد میں قضا کرے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ایک تو یہ ثواب کبھی نہیں ملے گا، دوسری بات جب پورے معاشرے کے اندر روزے کی کیفیت ہو تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے فرض روزے سے نفل روزہ مشکل ہوتا ہے، یاد رکھیں، فرض روزے سے نفل روزہ مشکل ہوتا ہے، کیوں؟ نفل روزے کے اوپر سارے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اکیلے نہیں کھاتے، وہ زیادہ مصیبت آتی ہے۔ فرض روزہ آسان ہوتا ہے، سارے روزے سے ہوتے ہیں، سارے روزے سے نہ بھی ہو تو معاشرے میں روزے کی کیفیت ہوتی ہے، جرت نہیں ہوتی لوگوں کی۔ ہاں جو اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں لاتے ہیں وہ بڑی بڑی جرتیں دکھاتے ہیں، ان کے سارے بار کھلے ہوتے ہیں، جو مرضی کریں، سگریٹ بھی چلتی، چائے بھی چلتی، سب کچھ چلتا ہے، پھونکے وہ پھونکے مارتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن خدا کی قسم اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ رمضان کی اتنی حد تک اعلان بار کھلے ہوئے ہیں، یہ اس سے بڑی رمضان کی توہین اور کیا ہوگی؟ وہ بھی قانون کے دائرے میں، وہ بھی قانون کے رکھوالے، اس سے بڑی رمضان کی توہین اور کیا ہوگی؟ جو رکھتے ہیں وہ بھی ہمت نہیں کرتے کہ کھڑے ہو کے کم سے کم رمضان سے پہلے ایک ماحول پیدا کر دیں تاکہ جہاں چائے پانی سب کچھ چلتا ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ یہاں کی خاموش اکثریت مجرم ہے، مجرم۔ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھوانے کے لیے تیار نہیں ہے، معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ہی جو ووٹ دیتے ہیں، آپ ہی جو اپنے ساتھیوں کو آگے کرتے ہیں، تو جائیں آپ کو، ہم نے آپ کو ووٹ دیے، یہ بند کریں، انہیں مجبور کریں۔ آپ ان کو اپنے دنیاوی چیزوں پر تو مجبور کرتے ہیں، جہاں اللہ کے دین کا تقاضا ہو وہاں کھلے عام کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ آپ ہی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں جی میں روزے سے ہوں، وہ پورے سگریٹ کا دھواں اندر گردش کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ آپ کا روزہ رہتے کیسا ہے۔ اس لیے اپنے روزے کو وہاں بیٹھ کے خراب نہ کریں جہاں دھوئیں پہ دھواں چھوڑا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قصداً دھوئیں کو اپنے اندر لے جانا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، پھر آپ ایک ایسے ماحول میں بیٹھے جہاں دھواں ہی دھواں ہے، آپ کو نہیں میرا روزہ آپ کھاؤ جی، جیسے شریعت میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ ایک بات رہ گئی میں بتا دوں، جو بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری شدید بھی ہوتی ہے، خفیف درمیانی بھی ہوتی ہے، بڑا نام بھی ہوتی ہے، وہ بیماری جو روزے میں خلل ڈالے، اس بیماری کے وقت دیندار طبیب مشورہ دے کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ، تب آپ چھوڑیں۔ بڑا نام بیماری ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، محض بلڈ پریشر شوگر ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ان دو بیماریوں میں تو روزہ مفید ہے۔ ہاں کچھ ایسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں جن کے لیے رکھنا بالکل ناممکن ہوتا، لیکن وہ بھی تھوڑا بہت مینج کر سکتے، ان میں سے بھی اکثریت مینج کر سکتی ہے۔ اگر کوئی جس کی شوگر ہائی ہوتی ہے اس کے لیے تو روزہ تو بہت ہی اچھا ہے، اسے تو فکر ہی نہیں ہوتی، اور جس کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، روزہ رکھ لے، انجیکشن ملتے ہیں جو کیا کہتے ہیں روزے کو مینٹین، کیا آپ کے شوگر کو مینٹین رکھتے ہیں، کم از کم گھر والے چیک کرتے رہیں، شوگر ڈاؤن ہو رہی انجیکشن لگا دیں، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ صرف طاقت کے انجیکشن سے مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا اس سے بھی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی انجیکشن ہیں جہاں مرضی لگائیں، رگ کا انجیکشن ہو کوئی بھی ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔
لیکن اصل میں بات یہی کہ فکر ہو، جس کو فکر ہو اس کو رکھنے کے راستے مل جاتے ہیں، اور جس کی نیت نہ رکھنے کی ہو وہ اپنے لیے نہ رکھنے کے راستے ڈھونڈتا ہے. بس صرف بات اتنی سی. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا. اب یہ دوسری وجہ آ رہی ہے کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں. کہ رمضان میں قرآن اتارا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بیت العزہ پہ رمضان میں اتارا گیا. رمضان سے اللہ کے سینے پر جو سینے اطہر پر جو نزول کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی ماہ رمضان میں ہوا. کہ یہ روزہ رمضان، اس میں قرآن اتارا گیا. اور قرآن ہے کیا؟ کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن کی یہاں 3 صفات بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہدا ہے، جو قرآن کی طرف آتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے. آپ تعصب کیے نہ اتار لیں، قرآن پڑھیں، ہدایت نہ ملے، یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. لیکن قرآن کو اسی روشنی میں پڑھنا ہوگا جو صحابہ سے ملی اور نبوت سے ملی، کیونکہ قرآن کو نبی نے سمجھایا ہے اور نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا ہے، اور یہ سلسلہ میرے اور آپ تک پہنچا. قرآن کو سمجھنے کا منہج اور پیراڈائم وہی رکھنا پڑے گا جو صحابہ کا ہے. بس دین کو لینا نبی سے، دین کی سمجھ کو لینا صحابہ سے، کیونکہ نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے. آج اگر یہ قرآن محفوظ ہے تو کس کی بدولت ہے؟ اسباب کی دنیا میں صحابہ کی تبدو کی وجہ سے. اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے اور اس ذمہ داری کا ذریعہ صحابہ کو بنایا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والدین کو ذریعہ بنا لیتے ہیں. اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ ذریعہ بنا لیتے ہیں. اللہ غریب کی آمدنی کا ذریعہ امیر کو بنا لیتے ہیں. اللہ بچوں کی آمدنی کا ذریعہ والدین کو بنا لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی طرح یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اٹھائی ذمہ داری، لیکن یہ ذمہ داری صحابہ کے ذریعے پوری ہوئی ہے. تو جس طرح قرآن کے الفاظ صحابہ سے ملے ہیں، قرآن کے الفاظ کا مفہوم بھی صحابہ سے ہی ملے گا. قرآن کے الفاظ تو آپ صحابہ سے لیں اور صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کو آپ ایک طرف رکھ دیں کہ میں جو سمجھا ہوں، آپ جو سمجھے ہیں آپ اس کو اپنی قبر میں دفن کر دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی سمجھ صحابہ کی سمجھ کو ہٹ نہ کرے. بس پھر دیکھیں قرآن ہدایت دیتا ہے کہ نہیں، ہادی بنتا ہے کہ نہیں. لا الہ الا اللہ. ہدی للناس، قرآن کی پہلی صفت ہادی ہونا ہے. وبینات من الہدی، قرآن کی دوسری صفت، قرآن کے اندر فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں، ایچ پیچ نہیں ہے، اس کے اندر سلوٹیں نہیں ہیں، کروٹیں نہیں ہیں، واضح تعلیمات ہیں. اس کی آیات میں دو رخا نہیں ہے، دوغلی چیزیں نہیں ہیں. اتنی واضح یہ بندہ تعصب کیے نہ اتار کے قرآن کا مطالعہ شروع کر دے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن سے آسان کتاب دنیا میں نہیں ہے. والفرقان، قرآن کی تیسری صفت، قرآن حق اور باطل میں فرق کو واضح کر دیتی ہے. قرآن کی طرف جو آتا ہے اسے باطل الگ تھلگ نظر آتا ہے، حق الگ تھلگ نظر آتا ہے. صاحب اس دفعہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، خیال کیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کی خیر ہے. لا الہ الا اللہ. اس کا لاک لائیں، لے آنا.
یہ قرآن کی 3 صفات ہیں. ایسی 3 صفات والا قرآن رمضان میں اترا. یہی کہا جا رہا ہے یہ 3 صفات والا قرآن رمضان میں اترا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا جو اس رمضان کو پالے وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ رکھنے کی دوسری وجہ قرآن کا رمضان میں اترنا ہے. قرآن تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے اور سب سے افضل ترین کتاب ہے اللہ کی. تو یہ ہمارا روزہ رکھنا صرف تقوی کے لیے نہیں ہے، شکرانے کے طور پر بھی. یا اللہ اس کتاب کو تو نے ہمارے نبی کے لیے رکھ دیا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ اس کتاب کو بنا لیا. روزہ رکھنا نہ صرف تقوی کی کیفیت بیدار کرنے کے لیے ہے بلکہ شکرانے کے طور پر بھی ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہدایت کے سورس سے نوازا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ جس ماہ میں یہ نازل ہوا اس ماہ میں اللہ کے لیے روزے رکھے جائیں. یہ دوسرا مقصد ہے. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ کہتے ہیں یہ روزہ مریض ہے، مسافر ہے، حاملہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، مرضعہ ہے، نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ لیں. کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا کہ تم نہ رکھ سکو مرنے لگو اور اللہ پھر بھی کیے رکھو، ایسی بات نہیں ہے. اور کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں جو تمہیں ہدایت سے نوازا ہے اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کے شکر گزار بنو. تو قرآن تو روزے کے کتنے مقاصد ہو گئے؟ لعلکم تتقون تقوی، لعلکم تشکرون شکرانہ، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم روزے رکھو اس لیے کہ روزے کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. روزوں کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اعلان یہ روزے کا مقصد ہے. سمجھ آئی بات؟ اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی؟ مجھے اور آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جسمانی خواہش کا تقاضا ہے، حلال طریقے موجود ہے، حلال غذا موجود ہے، لیکن ہاتھ کھڑے کر دی نہیں کھانا. رمضان میں بندہ کتنا پلپلا پولا بودا سا ہو جاتا ہے، جتنا مرضی طاقتور ہو، لیکن رمضان کا روزہ چاہے وہ سردیوں کا روزہ ہو یا گرمیوں کا روزہ ہو بندے کو نڈال کر دیتا ہے، اسے جھکا دیتا ہے. اور بندے کا عاجز ہونا اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. یا اللہ بھوک لگی ہے نہیں کھانا تیرا حکم، یا اللہ پیاس لگی ہے نہیں کھانا کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا. یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی پوری امت اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتی پھرتی ہے. یہ اللہ کی بڑائی جو اللہ کو بہت عزیز ہے. لا الہ الا اللہ. ایک نماز کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ہر نیک عمل میں اللہ کی بڑائی کا اپنا ایک اثر اور اپنا ایک پہلو ہے. نماز کے ذریعے جو ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں وہ روزے میں نہیں ہے. ہم پہلے کھڑے ہوتے ہیں، نظر جھکا دیتے ہیں، پھر جسم کو بھی جھکا دیتے ہیں، پھر جھکاتے ہی چلے جاتے ہیں. اب یہ چیز آپ کو رمضان روزوں میں نظر نہیں آئے گی. پھر حج کا موقع ہے، سلے سلائے کپڑے نہیں پہننے، امیر ہو غریب ہو وہی 2 کفن کی چادریں اس میں جا رہا ہے بندہ، سر بھی ننگا، انسلے کپڑے ہیں. یہ ایک اللہ کی بڑائی کا عجیب اعلان ہے جو نماز میں نہیں ہے. پھر آپ رمل کرتے ہیں، سمجھے؟ ریزن ختم ہو گئی، رمل باقی ہے. کیوں؟ آرڈر از آرڈر، باقی ختم ہو گئی. یہ ایک عجیب اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. پھر صفا مروہ میں دوڑ لگاتے ہیں،
اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. پھر سر جھکاتے ہیں، سر منڈاتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. بیوی کے قریب نہیں جاتے ان دنوں، آپ احرام میں ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. اب آئے جہاد کی طرف. اللہ کے نام پہ آپ کی تلوار آپ کی گردن پہ چلتی ہے، یہاں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے. اللہ میرے جان کی تیرے حکم کے مقابلے میں کوئی حیثیت، میری جان اس لیے کہ تیرے راہ میں میری جان، تیری راہ میں میری جان قربان ہو. اب یہاں جو ایک بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. بالکل اسی طرح روزے کے اندر بھی اللہ کی بڑائی کا ایک الگ تھلگ اعلان ہے. مائیں اٹھتی ہیں صبح سویرے ہیں، رات کے آدھے پہر اٹھتی ہیں، آپ جی تیار کرنی ہے، سحری تیار کرنی ہے. پورے مہینے کا شیڈول ہی بدل جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا پڑھنا پڑھانا، پورا مہینے کا شیڈول ہی تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، ایک وکھرے طریقے سے، ایک نرالے طریقے سے، جو کہیں اور چیز یہ نہیں پائی جاتی. تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور سر تسلیم خم کرنا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور اس طریقے پر جس طریقے کو نبی سے اصحاب محمد نے سمجھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سحری کی گھڑیاں، افطاری کی گھڑیاں، نماز کی گھڑیاں، قبولیت کا وقت، مناجات. جس نے سال بھر مسجد کا رخ نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی سر جھکا کے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. سال بھر جن کو آپ نہیں دیکھتے وہ بھی مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. جو گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، فخر سے گناہ کرتے ہیں، وہ بھی رمضان میں گناہ کرتے ہوئے کپ کپاتے ہیں. اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. لا الہ الا اللہ. پھر افطاری کا وقت ہے قبولیت کا. لعلکم تتقون لعلکم تشکرون ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، جس پروردگار کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، جس سے سرگوشی کرنی ہے، جس سے راز و نیاز کی گفتگو کرنی ہے، جس کے سامنے اپنی التجائیں رکھنی ہے، جس کے سامنے اپنی عرضیاں رکھنی ہیں، جس کے سامنے اپنی درخواستیں رکھنی ہیں، جس سے مدد طلب کرنی ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہیں، جس سے دین اور دنیا کی قسمتیں مانگنی ہیں، وہ دور ہے کہ نزدیک ہے؟ کیا اس کے پاس وسیلوں اور واسطوں اور سفارشوں سے جانا پڑے گا؟ اس کا راستہ بالکل سموتھ صاف ہے یا زگزیگ ہے اس کے اندر؟ ہر بڑی قبولیت کی گھڑی ہے، لیکن رمضان کی گھڑیاں تو خصوصیت سے قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو رمضان میں جس اللہ سے تعلق کو استوار کرنا ہے وہ اللہ اتنا دور ہے کہ بندے کی پہنچ سے ہی باہر ہو. جیسے کوئی سرکاری کیا کہتے ہیں، جو کوئی سفارشی کوئی افیسر ہوتا ہے، سفارش کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے پاس جا ہی نہیں سکتے. جب تک کوئی بڑی سفارش نہ ہو آپ اس کا دیدار کر ہی نہیں سکتے. کہ نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں، یہ اللہ کا مزاج نہیں، یہ اللہ کی عادت نہیں. کہ رمضان کی گھڑیوں میں خصوصیت سے، باقی گھڑیوں میں عمومیت سے، جس ہستی کے پاس تم نے جانا ہے، جس ہستی کے سامنے تم نے اپنی التجائیں رکھنی ہیں، عرضی پیش کرنی ہے، درخواست دینی ہے، مرادیں مانگنی ہے، تقدیر اور اپنی قسمت کو وابستہ کرنا ہے، اپنی مشکلات کی گرہ کھولنی ہے. کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے نبی، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، آپ انہیں بتا دیں میں قریب ہوں، ان سے دور نہیں. یہ رمضان کی آیتوں کے اندر ہے. آیات رمضان پڑھے، یہ کہیں اور بھی فٹ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے خصوصیت سے رمضان کی آیات میں ہی ان آیات کو فٹ کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں وہ بہت قریب ہے. یہ نہیں کہا. اسلوب یہ بھی تو آ سکتا ہے نا، میرے نبی میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ بہت قریب ہے. کہ نہیں، اللہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں میں قریب ہوں. یہ عربی کا اپنا ایک اسلوب ہے، بلاغت کی انتہا ہے.
یہاں سب متکلم کے صیغے آ رہے ہیں، جمع نہیں ہے، پلورل نہیں ہے، واحد ہے۔ عبادی میرے بندے، اللہ کہہ سکتے تھے ہمارے بندے، ہمارے بارے میں پوچھیں، نہیں، کب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ فإنی قریب، بتا دیں میں قریب ہوں، یہ نہیں کہ وہ قریب ہے، یہ اسلوب بھی ہو سکتا تھا، کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اور یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر عظمت، قدرت، ایک شاہانہ پہلو ہوتا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ہم رزق دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا اپنا شاہانہ انداز ہے۔ جہاں بات اتنی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اس کے اندر توجہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میرا بیٹا، میری بیٹی، سمجھائی بات کی؟ اسی اللہ کہتے ہیں میرے بندے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بندے نہیں کہا جس کے اندر شاہانہ جلال ہے، کب میرے بندے، اس کے اندر پیار ہے، اور سب آگے واحد متکلم ہی کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ اجیب، میں سنتا ہوں، جوابی کارروائی کرتا ہوں، دعویٰ، پکار کی، کس کی؟ بہت نیک ہو، ریاضت کر کے ولی اللہ بن چکا ہو، بس اس کی سنتا ہوں، کسی اور کی نہیں سنتا، کہا نہیں، دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جوابی کارروائی کرتا ہوں۔ وہ اللہ جو ہر ایک کو اپنی طرف بلا رہا ہے، زیناکار کو بھی، گلوکار کو بھی، بدکار کو بھی، ہر ایک کو، نیکوکار کو بھی، بلا تفریق ہر ایک کو براہ راست اپنی بارگاہ کی طرف بلا رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بلا رہا ہے۔ وہ گناہگار یا نیکوکار کو نہیں، اللہ تک تو ہماری رسائی نہیں، ہم پہلے فلاں کے پاس جائیں گے، پھر فلاں اللہ کے پاس لے جائے گا، اس سے بڑا عقل مند کون ہوگا؟ آپ یہ بتائیں نہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا الہ الا اللہ تو براہ راست بلا رہے ہیں۔ اجیب، گارنٹی دیتے ہیں، میں سنتا ہوں، جوابی کارروائی کرتا ہوں۔ پکار کی، کس کی؟ ہر پکارنے والے کی، جب جو بھی پکارے، شاید تہجد میں پکارے، رمضان میں پکارے، کوئی خاص گھڑیوں تب پکارے، کہا نہیں اذا دعانی، وہ جب بھی مجھے پکارے۔ یہاں بھی صیغہ متکلم کا، اجیب، میں کارروائی کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، چونکہ ان کی تمام تر جو تمنائیں وہ پوری میں کرتا ہوں، فلیستجیبوا لی، میرے بندوں کو چاہے پھر وہ میری دعوت پہ لبیک کہیں، ادھر ادھر جانے کے بجائے سیدھے میرے پاس آئیں، جھوٹے خداؤں کے پاس جانے کے بجائے سیدھے میرے پاس آئے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان لائیں، شاید اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہو، کَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، بندے کا فائدہ ہے۔ یہ بیانیازی انتہا پہ اور پیار انتہا پہ، یہ صرف اللہ کا خاص ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنی بیوی سے پیار ہے، بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے، بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، لاپرواہ آپ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے والدین سے پیار ہے، آپ لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کا عجیب پیار ہے، اللہ جتنا پیار کرتا ہے اتنا بے نیاز بھی ہے۔ کہا آؤ میری طرف، یہ سب کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تو بے نیاز ہوں، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ یہ بے نیازی اور پیار کی انتہا دونوں جمع صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، رمضان کی راتوں میں بھی جاؤ اپنی بیویوں کے پاس، مباشرت کر لو، کوئی بات نہیں۔ یہ پابندیاں صرف غروب آفتاب تک ہیں بس۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس اور جسم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، میاں بیوی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اگر فاصلے ہیں تو پھر وہ لباس نہیں ہے۔ لباس شرم و حیا کے لیے ڈھال ہے،
میاں بیوی ایک دوسرے کی شرم و حیا کے لیے ڈھال ہیں. میاں اپنی بیوی کی باتیں باہر کرے تو وہ بےغیرت ہوتا ہے. بیوی اپنی میاں کی باتیں باہر کرے، جو خلوت کی باتیں باہر جا کے بیان کرنی شروع کر دی اپنی سہیلیوں کو، اسی کی بڑی بغیرت کوئی نہیں ہوتی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قربت پیدا کی ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، خامیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ باہر بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. لباس ڈھال ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہوتے ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. رات میں جانا منع تھا، مجبوراً باز چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی لیا، معاف بھی کر دیا، کہا جا سکتے ہو. اب پہلے رات کو جانا بھی منع تھا، کل رات کو جا سکتے ہو. اللہ کو پتہ تھا تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. فتاب علیکم، اللہ تم پہ متوجہ ہو گیا، معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول کر لی. وعفا عنکم، درگزر سے کام لیا. فالآن باشروہن، اب تم جا سکتے ہو، بیویوں کے پاس جا سکتے ہو رمضان کی راتوں میں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن خدا کے لیے دن میں تو بے صبر نہ بنے. دن میں بے صبر ہوتے ہیں، پھر ہمارے فون کھٹکھٹاتے ہیں، روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. ہمارا بھی روزہ خراب نہ کرو بھائی، ہم بھی شادی شدہ ہیں. ہاں لگے ہوتے ہیں. اتنا تو احتیاط کرو. جس چیز کا لائسنس آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں آپ اتنے بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟ دن رات آپ کے پاس اس کا لائسنس موجود ہے بھائی، چند گھنٹے احتیاط کر لو. بے احتیاطی کے بعد فون آ رہے ہوتے ہیں، روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، مباشرت کی اجازت ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اسلام نے نکاح کا رشتہ بھی رکھا ہے تو کیا پاکیزہ اور مقدس رشتہ رکھا ہے. کہاں مباشرت کر لو، اور اللہ نے تمہارے لیے اولاد جو تمہاری تقدیر میں لکھ ڈالی اس کو تلاش کر لو. تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. کہیں واقعی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، کہیں ہاتھ پاؤں کا محاورہ چلتا ہے. اولاد کے لیے تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں نا بھائی. فالآن باشروہن، میں نے کہا آپ کو روزہ اچھا ہو جائے نا. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے جو اولاد، اس کو تلاش کرو. نکاح کا مقصد نیک اولاد کی طلب ہے. اللہ کو اس امت کی کثرت بھی مطلوب ہے، اس امت کی قوت بھی مطلوب ہے. تالے لگانا مطلوب نہیں ہے. آج تک کوئی ایسی مانع حمل دوائی ایجاد نہیں کی جا سکی جو بے ضرر ہو. نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے سینے پہ. آج تک کوئی ایسی مانع حمل دوائی ایجاد نہیں کی جا سکی جو بے ضرر ہو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ. اس امت کی کثرت اور قوت تو اللہ کو مطلوب ہے، اور آپ خالق بنتے پھرتے ہیں. آپ اپنی روزی اپنے ساتھ لے تھے. آج آپ بڑے بڑے اداروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں. کل تک آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ تنخواہیں آپ خود لے ہیں، یہ نوکری کا آپ نے اپنے آپ کو خود دی ہے، یہ خود تخلیق کی ہے. جب پیدا ہوئے آپ کے پاس ایک لقمہ نہیں تھا، آج آپ 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو لقمے دیتے پھرتے ہیں. یہ آپ نے خود کیا ہے، کرنے والے نے کیا، خالق نے کیا ہے. وہ آپ کے بچوں کو بھی پالے گا انشاءاللہ. نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. تمہیں ہو کیا گیا؟ بندہ سمجھتا ہے بس میں نے بڑی تعلیم حاصل کی تھی، میں نے بڑے بڑوں کی سفارش چلائی تھی، اور پھر میں پکا ہو گیا تھا اور میری ملازمت لگ گئی تھی، تب میری اولاد کو یہ رزق مل رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رزق اللہ نے بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا. یہ تو لوگ ذریعے بن جاتے ہیں، اور ذریعے کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے اللہ کے ہاں، لیکن خالق خود اللہ. بندے نے کوشش کرنی ہے بس. وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فجر کے وقت صبح صادق تک آپ کھا سکتے ہیں، بس صبح صادق آخری وقت ہے. صبح صادق ہو گیا، کھانا منع ہے، پینا منع ہے. آج کل تو سب کچھ لکھا لکھایا ہے، پڑھا پڑھایا ہے. آج کل تو بہت آسان ہے یہ کام.
پہلے وقتوں میں تو لوگ باقاعدہ مرغی بھی رکھتے تھے، بانگ ہوتی تھی، خود بھی دیکھتے تھے، اور ان کو تجربہ بھی ہوتا تھا سحری کا وقت ختم ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا۔ آج کل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، بس ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر۔ چلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت دے دی ہے، لیکن اس سہولت سے کام تو لے نا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر صبح صادق سے لے کر رات تک روزہ رکھنا، رات تک، غروب سے رات کی ابتدا ہوتی ہے، بس یہ بات یاد رہے۔ اسلام کی رات 12 بجے شروع نہیں ہوتی، اسلام کی تاریخ 12 بجے تبدیل نہیں ہوتی۔ غروب ہو گیا، اگلے دن کا آغاز رات سے ہو گیا، رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا، اس لیے ہم تراویح پہلے پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھتے ہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، جسمانی تقاضا ہو گیا، جیسے بندے کے دل میں آ سکتا تھا میں مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں تو میں قضاء حاجت کے لیے سمجھائی تو واش روم جا سکتا ہوں، شاید جسمانی تقاضا ہو رات کو ذرا میں گھر سے بھی ایک عدد وزٹ کر کے آ جاؤں، کا ایسے وزٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے، سمجھ آئی بات کی؟ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، ذرا 10 دن صبر کر لو اگر غلطی سے آئے گی وہ اعتکاف میں۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، بس جب بیٹھ گئے آپ اعتکاف میں پھر 10 دن صبر سے کام لو۔ وہاں مباشرت کی، اس وقت مباشرت کی گنجائش نہیں کہ آپ رات بستر بوریاں گول کر کے سیدھے آپ پہنچ جائیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ حدیں ہوتی ہیں، آپ نے حد کو کراس نہیں کرنا ہوتا، یہاں یہ نہیں کہا فلا تعتدوها، حد کو کراس نہ کرو، یہاں کا فلا تقربوها، حدوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، کہ جو حد کے قریب آئے گا نا، نہیں حد چلے میں قریب قریب ہی رہوں، بندہ پھر کراس کر ہی جاتا ہے، کا قریب بھی نہ پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو یوں بیان کرتا ہے تاکہ تم تقویدار ہو جاؤ، تاکہ یہ انسان تقویدار ہو جائے۔ یہ ساری آیات رمضان کے بارے میں۔ اب بات کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ آیات رمضان ذرا دیکھ لیں، کہا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ کیا مطلب؟ رمضان میں ترغیب دے دی حلال مال سے رکنا ہے، حلال پانی سے رکنا ہے، حلال غذا سے رکنا ہے، حلال جسمانی خواہش سے رکنا ہے۔ جب حلال کے ذریعے تربیت دے دی کہ اب حرام سے بھی رک جاؤ۔ اس امت کو حلال سے روک کے حرام سے رکنے کی تربیت دی گئی ہے۔ آیات رمضان ختم ہو رہے اور ساتھ کا ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ رمضان نے کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو حلال چیزوں سے روک کے تربیت دی گئی ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے حکم پہ حرام چیزیں بطریق اولا زیادہ بہتر طریقے سے چھوڑے گا۔ کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اہل اختیار کو، حکام کو رشوت نہ دو، یا حکام کے پاس مقدمے نہ لے جایا کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم ایک کمزور بندے کا مقدمہ لے گئے اس کے خلاف، اس بیچارے کے پاس اپنی ملکیت کا ثبوت نہیں، حالانکہ ملکیت اسی کی، ملکیت ہونا اور اس کا ثبوت ہونا یہ ڈفرینٹ ایشو ہے دونوں، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے اس کی ملکیت، باپ دادا کی میراث پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس اپنی ملکیت کا ثبوت نہیں ہے، آپ جھوٹے کاغذات بنا کے سیدھے پہنچ جاتے ہیں تاکہ قبضہ کر لیں۔ کہ خبردار ایسا نہیں کرنا، مقدمات اس لیے نہ لے جاؤ تم دوسروں کا مال کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، تم میرے پاس آؤ اپنا مقدمہ لے کر، اور ایک شخص چرب زبانی سے کام لے، یہ میرے اور آپ کی سننے کی چیز ہے، ذرا حوصلے سے سنیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا چرب زبان ہوتا ہے وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے، سنیے اللہ کے نبی کی حدیث۔ کہا تم میرے پاس مقدمہ لے کر آؤ، اور ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، وہ اپنی چرب زبانی سے اپنا مقدمہ زیادہ بہتر طریقے سے میرے سامنے پیش کرے، اور میں ظاہر پر اس پر فیصلہ کر دوں اور اس کو وہ دے دوں جو اس کا حق نہیں بنتا، اور وہ میرے فیصلے پر وہ اپنا حق سمجھ کے لے جاتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کا حق اپنا حق نہیں لے جا رہا بلکہ دوزخ کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔
کیوں قاضی مجبور ہے ظاہری رودات پہ، دستاویز پہ، اس پہ تو ظاہری شہادت کو دیکھنا ہے، اندر کھاتے ہے کیا اسے پتا نہیں ہے. قضا جتنی بھی ہے وہ ظاہر کے اوپر ہے. ایک بندہ بیوقوف تھا بیچارہ، ظاہر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکا قانونی طور پر، اور دوسرے نے وہ چالاک تھا، اس نے اپنے آپ کو قانونی طور پر مضبوط کر لیا اور کسی کا حق کھا لیا. وہ نہیں قانون مجھے دے رہا، وہ قانون نہیں دے رہا، دوزخ کا ٹکڑا آپ لے رہے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.